السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کے اس پروگرام میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے حضرت ہمارے حاجی عزیز الرحمان صاحب، بھائی شاہ نواز صاحب، فیضی صاحب، ہمارے بھائی ارشد صاحب، مینیجر ارشد صاحب اور دیگر تمام علماء کرام کے ساتھ بڑے ادب سے سلام پیش کرنے کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا میں الگ بتانا چاہ رہا ہوں کچھ، اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ آپ توجہ سنیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف بھی کریں۔ یہ ہے کہ ایک حدیث میرے سمجھ میں آ رہی تھی ابھی کہ من جاہد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اس بات کو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ کھولی ہے زو کے دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یاد دے۔ کبیر داس جی نے اس کو یوں کہا ہے کہ جن ڈھونڈا تین پائیاں گہرے پانی پیٹ، میں ببورا بوڈن ڈرا رہا کنارے بیٹھ۔ تو محترم سامعین اور عزیز طلباء اور طالبات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک فکر کے ساتھ زندہ رہو، ایک فکر پیدا کرو، فکروں کے ساتھ پڑھو۔ اساتذہ کرام سے اور جو ہمارے یہاں اسکول میں یا مدرسوں میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو فکریں بانٹیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ میرے سامنے ایسا ہے جو 4.25 سال کی عمر میں، اس نے چنڈی گڑھ میں اس پروگرام میں بھی تھا، اس بچے نے 4.25 سال کی عمر تھی اور صاحب 5.25 سال کے بچے کا ریکارڈ جو گنیس بک میں آیا ہوا تھا، اس کا 4.25 سال کا بچہ تھا امریکہ کا، جو پلین اڑانے میں ریموٹ سے جو پلین اڑائے جاتے ہیں اس میں وہ ٹاپ پر تھا، گنیس بک میں تھا اس کا ریکارڈ 5.25 سال کے بچے کا۔ میرے سامنے 4.25 سال کے اس بچے نے اس 5.25 سال کے بچے کا گنیس بک کا ریکارڈ توڑا۔ دوسری بات، پھر یہ مقابلہ بمبئی میں ہوا، دوسرے سال یہ مقابلہ بمبئی میں ہوا، اور بمبئی میں بھی صاحب اس پروگرام میں موجود تھا۔ بمبئی میں دونا والے میں پروگرام ہوا، اس بچے نے، اس کی عمر 5.25 سال کی ہو گئی تھی اور اس کی 6.25 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر وہی مقابلے پر تھا اور صاحب اس 5.25 سال کے بچے نے پھر اس کا ریکارڈ توڑا۔ تین بار وہ اس دنیا کے سسٹم کو ٹاپ کر چکا ہے۔ میرے بھائی اور بتاؤں، کیری ایک گاؤں ہے ہمارے یہاں، بنتی کھیڑے کے قریب کیری ایک گاؤں ہے، اس میں ایک بچہ انصاری کے گھر ایسے ہی کچھ ٹرائی کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اس نے ٹرین بنا لی، اور ٹرین ایسی بنائی تھی صاحب، وہ یوں بڑا چکر اس کا رکھتا تھا وہ، اور صاحب وہ اپنے حساب سے اس کو چابی دے کے چھوڑ دیا، اس میں کرنٹ لگا کر چھوڑ دیا، اور صاحب وہ جگہ جگہ وہ رکتی ہے، کھڑکی کھلتے ہیں، پھر اپنے آپ 1-2 منٹ رکتی ہے، چل پڑتی ہے۔ اس نے یہ کام اپنے گھر پر ہی تجار کر کے دکھا دیا۔ یہ بات اکھلیش یادو تک پہنچی، جب وہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس بچے کو 5 لاکھ روپے انعام بھی دیا اور یہ کہا کہ ساری زندگی یہ بچہ میرے گھر سے پڑھے گا۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ آج اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں حافظ بننا ہے، ہمیں عالم بننا ہے، ہمیں محدث بننا ہے، ہمیں مفتی بننا ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ طے کر لو، ایک نصف العین طے کرو، ایک بات طے کر لو کہ مجھے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو پڑھ لکھ لیں اس کی طبیعت میں یہ بات آنی چاہیے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنے والا بننا ہے، مجھے اللہ کی خوشی چاہیے۔ دوستو، اس طرح سے انشاءاللہ یہ بائسل آج یہ سمجھ میں آ رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ معراج بتا رہا ہے کہ یہ بچے جو قرآن پاک کو اتنے شاندار طریقے پر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو لیس کمثلہ شیء کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی توفیق ہمارے بچوں کو دے دی کہ صاحب ان کی زبان سے ہو کلام نکل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے سمجھنے والے اور سمجھانے والے موجود ہیں یہاں پر، دیکھنے والے موجود ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ آج ہمیں نصیب ہے۔ ابھی نعتیں پڑھ رہے تھے بچے بھی نعتیں پڑھ رہے تھے، کئی بار میری سن میں بار دل میں آ رہی تھی، جا رہی تھی۔ ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنے قصیدے کا ترجمہ کسی کا میں نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جیوں تو ساتھ سکارے مدینہ کے پھروں،
اور مروں تو کھا جائے مجھے مدینے کے مور و مار۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ آگے جا کے اس میں کہ تیرے لحاظ سے اتنی تو ہو گئی تکفیر، تیرے لحاظ سے اتنی تو ہو گئی تکفیر، گناہ ہم کرے ملائک کرے استغفار۔ یہ کوئی حد ہے بلند کو روز کی؟ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے منصب پر ہیں، کہاں ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہاں ایک عقلی دلائل کے ساتھ میں ایک بات بس عرض کرتا ہوں، اس کے بعد مقصد ہوں آپ سے۔ بات یہ ہے کہ دوستوں کچھ ہی دن پہلے ایک سائنٹسٹ تھے، ساری دنیا کے سب سے بڑے عقل مند آدمی، جس کو ڈاکٹروں نے اور جانچ کرنے والوں نے اور اس کی ریسرچ کرنے والوں نے بار بار امتحان لے کر جس کو یہ تھے اسحاق نیوٹن تھے، ان کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی مانا گیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ عقل سے تو آپ کو بڑا تعلق ہے، اس نے کہا عقل سے مجھے صرف اتنا تعلق ہے جتنا سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ایک ڈھونگے سے ہوا کرتا ہے۔ دوسرے، ابھی جب ڈاکٹروں نے اس کی لاسٹ رپورٹ دی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بولی آئی کہ 3% اس کے دماغ نے صرف کام کیا ہے۔ کتنا؟ 3%، یعنی only 3% اس کے دماغ نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں سب سے بڑے دنیا کے عقل مند ترین آدمی جس کو مانا گیا ہے اور جس کو ایوارڈ ملا ہے اور دنیا کے ابھی 8-6-7 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، WJ البرٹ آئن اسٹائن۔ میں نے اس کو زندہ بھی دیکھا ہے اور ساتھ اخبار وغیرہ میں اس میں بھی دیکھا ہے۔ WJ البرٹ آئن اسٹائن یہ ہالینڈ کا تھا اور ساتھ اس نے یہ جو بم ہے اس کی کارسازی کی ہے، نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم، اس کی عقلوں پر بنے ہیں۔ اور صاحب اس نے آپ کو بہت بڑی طاقت کو ایک بجلی سے گولے میں قید کر دیا، اور یہ بہت بڑا آدمی ہوا ہے۔ اس کے بھی بار بار ٹیسٹ ہوتے رہے، بار بار ٹیسٹ ہوئے، اور صاحب انتقال کے بعد پھر ٹیسٹ ہوئے۔ اس کے بعد جو رپورٹ آئی ہے کہ اس کے دماغ نے آج کی سلجھی ہوئی دنیا میں 20% یعنی 20% کام کیا ہے، اور وہ 20% کا جو پیمانہ ہے، وہ IQ لیول کی جو جانچ ہے اس کو جو ترتیب میں رکھا ہے، اس کا بھی یہ پیمانہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایسے غیر مسلم کی شہادت بتا رہا ہوں، ایک غیر مسلم نے بمبئی میں گرانڈ روڈ پر تبدیل کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کہی، کہ ان دونوں کا ذکر کیا اس نے، اور اس کے بعد کہا کہ میں ایک ایسے شخصیت کو جانتا ہوں جس کے دماغ نے 100% کام کیا ہو۔ سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے؟ لوگ چپ رہے۔ دوسری بار اس نے پھر کہا کہ بھائی کوئی بتائے یہ کون ہو سکتا ہے، پھر وہ چپ رہے۔ اس کے بعد تیسری بار اس نے کہا کہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے محمد کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہہ رہا ہوں کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، اور میں نے پیر ذوالفقار صاحب کی بھی مجلس میں ایک بات وہاں ان سے بھی سنی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کبھی میرے سے غلطی نہ ہو جائے، تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 100 حصے کیے۔ کہیں اس کو نور سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کہیں اور باتوں سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے اور کہا ایک حصے پر ساری دنیا ہے، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر اور آخری آدمی جو اس دنیا سے جائے، وہ ساری دنیا ایک حصے پر ہے، اور اللہ نے 99 حصے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو 99 حصے جس کی عقل کا معیار ہو اس ساری دنیا کے مقابلے پر، تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کے نام لیوا ہیں، آپ اس کے فالوور ہیں، آپ اس کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان کی ترتیب پر چلنے والے ہیں، تو آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ بالکل کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بس ایک فکر پیدا کرنی ہے، ایک ترتیب بنانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہ خزانہ دیا ہے، آپ کا علم وہی سے جڑا ہوا ہے، آپ کا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے ایسے الفاظ سے جڑا ہوا ہے جن میں
इस हदीस के अंदर भी आज तक कोई चेंजिंग नहीं कर सका और कोई गलती नहीं निकाल सका और न क़यामत तक निकाल सकेगा। तो आप इतने जबरदस्त उलूम के हामिल हैं, इसमें जब तक मुसलमान ने इस लाइन पर भी कोशिश की है, मैं आपके इल्म में कुछ इजाफा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि 2001 तकनीकात या जितनी मौजूदा चीजें हैं साइंस की और उसकी मिलाकर जितनी इजादात हैं वो 2001 मुसलमानों के हाथों की तैयार की हुई है, जिससे दुनिया फायदा उड़ा ले। तो आप अगर अपनी अकल का इस्तेमाल करें और अपने शऊर का, अपने वक्त का इस्तेमाल करें और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और जो उलूम आपको कुरान पाक ने दिए हैं, हज़रत इमाम गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 80 उलूम कुरान पाक से निकाले, 80 उलूम कुरान पाक से निकाले। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं कहता हूँ कि फिक्रें पैदा करें, बच्चों को फिक्र डालें। एक मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, उनकी भी एक बात नजर करता हूँ कि आप इस बात को जान लें कि आज आपका बच्चा इसमें यहाँ आने वाला है। अल्लाह तबारक तआला ने उसको इल्म दिया और सब वो आलिम होकर लौटे हैं। अल्लाह उसको दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको और इल्म ज़्यादा करे। और ये बच्ची आपके सामने बैठी हैं, ये बच्चे आपके सामने बैठे हैं, बस आपकी एक फिक्र में एक लफ्ज़ डालना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बच्चे महज आपके बच्चे नहीं हैं, इस कौम का मुस्तकबिल आपके गोद में है, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल आपके गोद में है, ये इस समाज का, इस माशरे का मुस्तकबिल आपके गोद में है। आप ये समझ के इसकी तरतीब करें कि कल ये मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कल ये कोई सूफी, बड़ा सूफी बनेगा, कल ये कोई बड़ा मुहद्दिस बनेगा, कल ये कोई अल्लामा इकबाल की तरह कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कल ये मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह, जुनैद बगदादी की तरह, शेख शिबली की तरह, ये हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरह कोई बड़ा इस देश की खिदमत करने वाला बनेगा, इस दुनिया को राह दिखाने वाला बनेगा। आप इन बच्चों की तरबियत जो समझ के करें कि इस देश का मुस्तकबिल मेरी गोद में है, इस देश का, हमारी इस उम्मत का मुस्तकबिल मेरी गोद में है, ये इस समाज को खड़ा करने वाला, कल के ये मेहमान होंगे, ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपकी गोद में है बच्चे, कल के मेहमान होंगे, आप उनको उसी तरतीब से परवरिश करें। ये आपका सबसे बड़ा कारनामा और सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस दुनिया में, इस दुनिया के निजाम में अल्लाह ने आपको बख्शी है। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी और आपको भी हमारी फिक्रें सही वक्त पर रखे और सही तरतीब पर हमें चलना आ जाए और हमारे बच्चे भी सही तरतीब पर अपने आप को डालें और हमारी माँ बहनें भी इसकी तहिया कर लें, सोच लें तो इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे को पहले से इस तरतीब पर रखूंगी कि उसे क्या बनाना है। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए और इस शऊर को जगा दे हमारे कि हम पस्ती में न जाएं, हम एहसास कमतरी का शिकार ना हो। बस इतना ही अर्ज करना था। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआओं से हमें भी, सबका भी, हमारा सबका खात्मा ईमान पर रखे, हिदायत पर रखे, तमाम लोगों को, काम करने वालों को बुरे शर से, बुरी घर से बचाए। अल्लाह सबकी मदद और नुसरत फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।